حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں کہ آج کل لوگ خواب کو اس قدر بڑی چیز سمجھتے ہیں کہ اتنی وقت لوگوں کے ذہنوں میں وہی کی بھی نہیں۔ حالانکہ اول تو ہمارا خواب ہی کیا ہے؟ ہمارے خواب کی حقیقت تو اکثر یہ ہوتی ہے کہ دن بھر کے جو خیالات ہمارے دماغ میں بسے ہوئے رہتے ہیں وہی رات کو سوتے میں اسی صورت میں یا کسی دوسری صورت میں نظر آ جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی خواب تصرف نفسانی یا شیطانی سے پاک بھی ہو اور واقعی وہ خواب از قبیل رویائے صالحہ ہی ہو، تب بھی شریعت میں ایسے خواب کا درجہ صرف اتنا ہے کہ حدیث میں اس کو مبشرات فرمایا گیا ہے کہ اگر اس خواب کے اندر کوئی اچھی بات نظر آئے تو وہ خواب ایک دل خوش کن چیز ہے، نہ یہ کہ وہ کوئی شرعی حجت ہے اور اس کا درجہ احکام شرعیہ کے برابر ہے، بلکہ اگر کوئی خواب ایسا ہو کہ اس پر عمل کرنے سے کسی حکم شرعی کی مخالفت لازم آتی ہو تو ہرگز ایسے خواب پر عمل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اسی مضمون کے سلسلے میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مصر کے اندر ایک بار کسی مسلمان نے خواب دیکھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے فرما رہے تھے کہ شراب پیو، تو اس شخص نے علماء سے تحقیق کی تو علماء مصر نے بے اتفاق جواب دے دیا کہ ہرگز حلال نہیں ہے، بلکہ تم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یاد نہیں رہا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اس مجمع میں ہوتا تو جواب دیتا کہ اگر صحیح بھی یاد ہوتا تب بھی شراب سے یہ دنیاوی شراب مراد نہیں، بلکہ مراد شراب سے شراب محبت ہے، یعنی مطلب حضور کا یہ ہے کہ تم خدا اور رسول کی محبت اپنے اندر پیدا کرو۔ اسی طرح خواب کو غلط سمجھنے کا کانپور کا ایک واقعہ ہے کہ وہاں ایک شخص درویش تھے جو حقہ پیا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حقہ رکھا ہوا ہے۔ اس خواب سے وہ یہ سمجھے کہ حضور مجھ کو فعلاً اجازت دے رہے ہیں کہ تم حقہ پینا شروع کر دو۔ مجھے انہوں نے اپنا یہ خواب ظاہر کیا۔ میں نے ان سے کہا کہ اس خواب کی بنا پر ہرگز ایسا نہ کرنا، اور یہ جو تم نے خواب دیکھا ہے یہ حضور کا فعل نہیں ہے، تمہارا فعل ہے جو حضور کی ذات مبارکہ کے آئینے میں متمثل ہوا ہے۔ سو اول تو خواب حجت نہیں، دوسرے یہ خواب اپنی صورت ظاہری پر نہیں بلکہ صورت مثالی پر ہے، لہٰذا قابل عمل نہیں۔ اسی طرح مدرسہ دیوبند کا ایک قصہ ہے کہ دارالعلوم میں ایک مرتبہ ایک طالب علم آئے جو مدرسے میں داخل ہونا چاہتے تھے، چنانچہ ان کو داخل کر لیا گیا، مگر وہ اس پر مصر تھے کہ میں شرع جامی پڑھوں گا۔ حالانکہ جب ان کا امتحان لیا گیا تو معلوم ہوا کہ ابھی ان کے اندر اتنی استعداد نہیں کہ شرع جامی پڑھ سکے، بلکہ اول ان کو نحو کی کوئی ابتدائی کتاب پڑھنا ضروری ہے۔ تو جب ان سے کہا گیا کہ تمہارے اندر ابھی اتنی استعداد نہیں کہ تم شرع جامی پڑھ سکو، لہٰذا فی الحال تم کو شرع جامی میں شریک نہیں کیا جا سکتا، وہ اس وقت خاموش ہو گئے۔ اگلے روز انہوں نے بیان کیا کہ میں نے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ تم شرع جامی پڑھو، لہٰذا مجھ کو شرع جامی پڑھنے کی اجازت دے دی جائے۔ تو مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو یہ جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے متعلق تو ہم حضور سے خود عرض و معروض کر لیں گے، مگر تم کو فی الحال شرع جامی کے بجائے نحو کی کوئی ابتدائی کتاب ہی پڑھنی ہوگی۔ سو اس جواب کا حاصل بھی یہی ہے کہ ہم دعوی رویت کی تکذیب نہیں کرتے، لیکن اس کا کیا اطمینان ہے کہ انہوں نے ارشاد کو صحیح سنا اور سمجھا بھی۔